آج عرس سرکار ملت ہے۔ تمام قادریوں کو بالخصوص اور تمام سنیوں کو بالعموم مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور آج مجھے بہت زیادہ اس معنی کر کے خوشی ہے، اللہ نے مجھ سے بہت کام لیا ہے، لیکن سرکار ملت کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے 10 سال کی خدمت لی ہے، کام لیا ہے، میرے سارے کاموں پہ یہ کام بڑا کام ہے، اور مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ سرکار ملت کے صدقے قیامت کے دن اس کام کے عوض میں میری مغفرت فرما دے گا۔ مفتی صاحب، کچھ دن قبل جو ہے ہم نے سنا تھا کہ ایک وائس جو ہے ریکارڈنگ وائرل ہو رہا تھا، موبائل ٹو موبائل گھوم رہا تھا، اور آپ کے جو ہے آپ اس میں کہہ رہے تھے کہ میں نسیمیوں سے نہ چندہ لیتا ہوں، نہ نسیموں کے مسجد میں امامتی کرتا ہوں، نہ اس طرح کی بہت ساری باتیں جو ہے اس وائس میں تھی، جس کو لے کر انتشار پیدا ہوا، لوگوں کے اندر جو ہے بے چینی پائی جا رہی تھی۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ۔ میں اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ سے کرتا ہوں۔ دیکھیے، تحریک خاکساران حق گروپ میں شیعوں کا رد کرتے ہوئے میری زبان سے سبقت لسانی سے کچھ ایسی باتیں نکل گئیں جو قابل گرفت اور باعث تشویش ہیں۔ میں اس پر شرمندہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے طفیل ہمیں زبان و قلم کی ان جیسی لغزشوں سے محفوظ رکھے۔ پہلے ایک بات سن لیجئے، ہمارے اڑیسہ میں جو 36 سال سے حبیبی نسیمی اختلاف چل رہا تھا، اس فتنے کو ختم کر کے ابھی جسٹ ہم لوگ اطمینان کی سانس لیے ہوئے تھے کہ ہمارے بیچ شیعہ فرقہ نے پنپنا شروع کر دیا۔ تو اسی فرقے سے ہماری بحث چل رہی تھی تحریک خاکساران حق گروپ میں، سمجھ رہے نا؟ ہوا یہ کہ مذکورہ گروپ میں دوران بحث شیعوں سے میں نے کچھ ایسے سوالات کیے جن کے جوابات سے وہ عاجز و شزدر رہے، میں نے وہ جواب نہیں دے پائے، میرے خلاف زبان تان دراز کیے، اور اعلیٰ حضرت اور امیر معاویہ کی گستاخیاں کی، اور مجھ سے کہا کہ تم نسیمیوں سے کما کر معاویہ اور احمد رضا کی حمایت کرتا ہے، مجھ سے کہا۔ اس پر جواباً میں نے کہا، نہ میں نسیمی مدرسے میں پڑھاتا ہوں، نہ نسیمی مسجد میں امامت کرتا ہوں۔ ہمارا یہ جملہ خلاف ظاہر ہے، اس معنی میں کہ جامعۃ الصدیق جس کا فقیر بانی ہے، اس کے دستور میں ہے کہ اساتذہ اور طلباء پر لازم ہوگا کہ وہ اعلیٰ حضرت اور سرکار ملت کا باغی نہ ہو۔ اس سے ظاہر ہے کہ یہ نسیمی بریلوی مدرسہ ہے، گرچہ میں فی الوقت نہیں پڑھاتا ہوں اور نہ کبھی تنخواہ لی ہے، پھر بھی جملے سے رجوع لایا۔ میں نے یہ جملہ ان لوگوں سے کہا، ظاہر سی بات ہے میں نے جو کہا ہے، میں نے جو کہا اور نہ امامت کرتا ہوں، اس سے میری مراد پنجگانہ نماز کا امام بننا، اور یہ سب جانتے ہیں میں نے کبھی پنجگانہ نماز کا امام نہیں بنا ہوں۔ میں نے یہ کیوں کہا کہ میں نہ نسیم سے پڑھاتا ہوں اور نہ نسیم مسجد میں امامت کرتا ہوں؟ اصل میں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم نسیمیوں سے کما کر کھاتے ہو، تو میں یہ بتانا ہے کہ میں ان سے کما کے نہیں کھاتا ہوں، سرکار ملت کے تعلق سے جو میں نے کام کیا ہے خلوص سے کیا ہے، کما کر کھانے کی نیت سے نہیں کیا۔ میں نے اس کو جواب میں کہا۔ دوسرا جملہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں نے نسیمیوں سے کبھی چندہ نہیں لیا، میں ان لوگوں سے کہوں گا فتنہ نہ پھیلائیں، ریکارڈنگ پہلے آپ سنیں، پھر جو سچ ہے قوم کو بتانے کی کوشش کریں۔ میرا دوسرا جملہ یہ ہے کہ نہ نسیمی چندے سے ادارے کو چمکاتا ہوں جو وائرل ہو رہا ہے، جو جملہ وہ یہ ہے، آج بھی میرا مدرسہ ان لوگوں کے چندے سے چلتا ہے جو تاج الشریعہ کے مرید ہیں۔ آخر تک میرے پاس جو اصل کلپ ہے اس میں صاف طور پر سنائی دے گا، میں نے کہا کہ میں نہ نسیمی چندے سے صرف ادارے کو چمکاتا ہوں،
صرف کہا، یعنی خالی نسیمیوں کا چندے سے ادارہ نہیں چلتا ہے، مطلب ہے کہ اس میں تاج الشریعہ کے مرید بھی چندہ دیتے ہیں۔ یہ بات سب لوگ جانتے ہیں۔ سرکار ملت کے تعلق سے جب جلسر میں سیمینار ہوا، اس سیمینار کے بعد کم سے کم 4-5 ہزار تاج الشریعہ کے وہ مرید جو نسیم سرکار سے دور تھے، وہ میری اس تبلیغ سے سرکار ملت سے قریب ہو گئے۔ وہ لوگ بھی ہمارے ادارے کو چندے دیتے ہیں۔ تو میرے پاس جو اصل کلپ ہے اس میں یہ ہے، نہ نسیمی چندے سے صرف ادارے کو چمکاتا ہوں، چھاڑ چھاڑ کیا گیا، جوڑ دیا، صرف کو کٹ کر کے آگے سے جوڑ دیا جو باعث فتنہ بنا۔ میں نسیمی چندے سے کیسے انکار کر سکتا ہوں جبکہ اس ادارے کے وجود میں نسیمی بھائیوں کا خون جگر شامل ہے۔ جب جامعہ کی چھت پڑ رہی تھی تو حافظ عبدالتوحید نے کہا کہ شرعاً جائز ہوتا خون دینا تو میں اپنا انگوٹھا کاٹ کر خون ڈال دیتا اس میں۔ جب مجھے کوئی جانتا نہیں تھا، حاجی ساحل صاحب اس ادارے کی تنخواہ خود سنبھال رہے تھے۔ ابھی الحمدللہ سرکار ملت کے خاص فیض سے ہر کوئی چندہ دیتا ہے، جامعہ کو اپنا نسیمی ادارہ اور دینی مرکز سمجھتا ہے۔ رہی بات علامہ اظہری کے مریدوں کا ذکر، تو اس کی وجہ ہے کہ میری کاوشوں سے تقریباً 1000 ایسے لوگ ہیں جو تاج الشریعہ سے مرید ہیں، آج وہ سرکار ملت سے جڑے ہوئے اور ہمیں چندہ بھی دیتے ہیں۔ جس نے میری بات کٹ کر کے آگے پیچھے کر کے فتنہ عام کیا، قیامت کے دن اس کا ضرور فیصلہ ہوگا۔ تیسرا جملہ جو میں نے کہا کہ میں نے مدد کی اور تم نمک حرام قوم ہو، ظاہر سی بات آدمی جس سے بات کرے گا اس کا مخاطب تو وہی ہوگا نا۔ میری بات چل رہی ہے شیعوں سے اور تانا مجھے شیعوں نے دیا ہے، تو میں تم کس کو کہوں گا؟ شیعوں کو نہ کہوں گا۔ اب رہی بات جو میں شیعوں کو نمک حرام کہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو کہا ان کو نمک حرام، انہوں نے میرا کون سا نمک کھایا یہ بھی تو سمجھنا ہوگا۔ تو دیکھیے ان کا جو سرغنہ ہے اس وقت، اس سے میں نے 40,000 روپیہ دیا تھا، ابھی تک اس نے لوٹایا نہیں۔ وہی آدمی جو ہے دوسرے کے ذریعے سے مجھ تک سوالات بھیجتا ہے اور پریشان کرتا ہے، تو میں نے اسی کو کہا، اسی کو جو ہے جو بیچ میں رہ کر ان کی تحریر ہم تک بھیج رہے تھے، تان و تشنی والی تحریر، تو میں اپنی آواز کو اسی کے ذریعے اس تک پہنچانا چاہا کہ تم نمک حرام قوم ہو، میں نے تمہاری مدد کی ہے۔ اب یہ پھر الگ کلپ ہے، اس کو اس سے جوڑ دیا اور ہیڈنگ کیا رکھ دیا کہ تاج الشریعہ سے پیسہ لے کے نسیمیوں کو گمراہ کیا۔ کیا غیر نسیمی کو نسیمیوں میں شامل کرنا ہے گمراہی ہے؟ لوگوں کو تو اس ہیڈنگ سے سمجھ میں بات آ جانی چاہیے کہ یہ بندہ 10 سال سے نسیم سرکار کے لیے لڑ رہا ہے، اپنی طرف سے کھڑے ہو کے، اسے کوئی کہا بھی نہیں کہ تم کھڑے ہو، تو پھر یہ نسیمیوں کو گمراہ کیسے کر دیا؟ ہیڈنگ سے ہی لوگ کو سمجھ میں بات آ جانی چاہیے تھی۔ دیکھیے جب ہماری بات کو لوگوں نے کٹ کر کے وائرل کر دی، ایڈیٹنگ کر کے ایک گمراہیت کا ماحول پھیلانے کے لیے، تو اس وقت میں نے حضور ملت سید شرف الدین نیر قادری جو امجد شریف کے صاحب سجادہ ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، ہماری زندگی کا ایک حصہ اللہ ان کو دے دے، میں نے حضرت سے مشورہ کیا تو حضرت نے کہا کہ کیا بھی آپ خاموش رہو، میں انشاءاللہ کچھ دن کے بعد معاملہ صحیح کر دوں گا۔ حضرت نے جب مجھے تسلی دی تو مجھے بڑا اچھا لگا، کیونکہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کافی ہے، تو بڑی خانقاہ کے سجادہ نے مجھے سہارا دیا۔ پھر بھی میں نے دیکھا کہ لوگوں نے میری ویڈیو کو کٹ کر کے جوڑ دیا ہے کہ فتنہ عام نہ ہو جائے۔ تو دیکھیے آدمی کفر کرتا ہے، زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، وہ ایک توبہ کرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ مسلمان ہو کر جنتی بن جاتا ہے۔ یہاں نہ میں نے کوئی کفر کیا، نہ شرک کیا، نہ زنا کیا، نہ جھوٹ کہا، نہ کچھ کہا، میں تو جو کہا وہ آپ کے سامنے ہے، میرے پاس اصل کلپ بھی آپ سن سکتے ہیں۔ تو اب میں نے پھر بھی دیکھا کہ بات پھیل گئی ہے تو پھر بھی ایک توبہ عام کر دی جائے بہتر ہے، تو میں سفر میں تھا، میں نے اپنی ایک توبہ بھی وائرل کر دی اور یہ بھی کہا کہ بھائی میری اس غلط سیٹنگ کو اگر کسی کی سن کر تکلیف ہوئی ہے تو میں اس سے معذرت بھی کر لیتا ہوں۔ بالاسور اسی غرض سے پہنچے تھے آپ؟ تو میں نے ایک توبہ نامہ بھی وائرل کر دیا اور معافی نامہ بھی وائرل کر دیا، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ ساری حقیقت ابھی آپ کے سامنے ہے، اصل کلپ بھی میرے پاس ہے۔ تو پھر میں جب سنا کہ حضور ملت بالاسور آئے ہیں تو حضرت کی بارگاہ میں نے حاضری دی، یہ سوچ کے کہ مسجد اس سلسلے میں حضرت سے میں مشورہ کروں۔
تو اسی سلسلے میں ہم مشورہ کرنے کے لیے گئے تھے. تو جو ہم لوگ کو اس بات کی اطلاع ملی کہ کچھ لوگ جو ہیں کھڑے ہیں وہ حملہ کرنا چاہتے ہیں یا ان کی نیت اچھی نہیں ہے, تو حضور ملت ہمیں اپنے ساتھ لے کر پہنچے. جب پہنچے تو وہاں پر جو ہے پھر ہم لوگوں نے سلوک اچھا نہیں کیا. ایک بات یاد رکھیں مولانا, عالم جو ہے وہ سب کے لیے دیوار ہیں. سید کے لیے بھی وہ دیوار ہیں, صحابہ کے لیے بھی دیوار ہیں, اہل بیت کے لیے بھی دیوار ہیں, اسلام کے لیے بھی دیوار ہیں, اللہ اس کے رسول کے دین کے لیے بھی وہ دیوار ہیں. جب عالم تک کوئی آدمی پہنچ جائے اور ان پر ظلم کر دے تو ایسا شخص آج نہ صحیح کل وہ اہل بیت پر بھی ظلم کرے گا, صحابہ پر بھی ظلم کرے گا, اللہ رسول کے دین کے خلاف بھی ہر کام کرے گا, کیونکہ سب کے لیے دیوار عالم ہیں. جب یہاں پہنچ گیا اور اس دیوار کو اس نے گرا دیا, اب کہیں بھی وہ گھس سکتا ہے. وہاں تو نسیمی لوگ بھی کھڑے تھے, کچھ نسیمی لوگ تھے, اور رافضی لوگ شیعہ لوگ بھی تھے, لیکن مجھ پر جن لوگوں نے حملہ کیا, اٹیک کیا, وہ شیعہ لوگ تھے. نسیمیوں نے ہم پر حملہ نہیں کیا ہے, کیونکہ میں ان کے چہرہ کو پہلے سے جانتا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ 2 سال پہلے بالو بازار مسجد میں 10 روزہ میں نے شیعوں کے خلاف تقریریں کی, اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ قادری محلہ میں استاذ الکریم سید غلام گوس قادری قدس سر العزیز کی سرپرستی میں نے شیعوں کا رد کیا تھا. تبھی سے وہ لوگ ہمارے پیچھے پڑے ہوئے, تو ان کو ایک موقع ملا, انہوں نے ظلم کیا. اور بات تو یہ ہے کہ حافظ عبدالتوحید پر بھی ظلم کیا. آئین کا اس لیے سہارا نہیں لوں گا, اللہ فضل سے میری طاقت بہت مضبوط ہے, سمجھے گا نہیں, اللہ کا فضل ہے. سیاسی طاقت بھی ہے, عوامی طاقت بھی ہے. میں چاہوں تو آئین کا سہارا لے کے ان کو جیل میں بھر دوں, لیکن میں سرکار ملت کے مشن پہ قائم ہوں. انہوں نے دشمنوں کو معاف کر دیا ہے, میں بھی اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا ہے.